ضیام شاہ نورے کے ساتھ ایک خوبصورت ایریا میں ڈنر کرنے آ گیا تھا۔ اسی کو وہ تالیہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ تو ساتھ لانا چاہتی تھی مگر تالیہ نے بولا کہ وہ اکیلی ہی جائے۔ رات کا وقت تھا اور ماحول بہت خوشگوار تھا۔ دونوں نے میٹھے اور ہلکے پھلکے کھانے کا انتخاب کیا۔ ضیام نے خاص طور پر نورے کے لیے ایک الگ جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نورے نے اپنی پسندیدہ ڈش کا آرڈر دیا جبکہ ضیام نے کچھ خاص چکھنے کے لیے مختلف قسم کے کھانوں کا انتخاب کیا۔ ضیام شاہ تو بار بار نورے کی جانب دیکھ رہا تھا جسے باہر آنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا ارادہ آج نورے کو پرپوز کرنے کا تھا، اسی لیے ضیام شاہ نے بات کا آغاز کیا تاکہ باتوں میں وہ اس کا دل جیت لے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی موجودگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ نورے نے ڈارک ریڈ اور وائٹ کلر کی فراک پہنی تھی۔ فراک میں وہ کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی، جبکہ ضیام شاہ نے آج سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی جس میں اس کا قدرتی جسم ابھر رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی چمک تھی۔ نورے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک لمبی سانس لیتے ضیام شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ نورے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ریسٹورانٹ بہت ہی اعلیٰ تھا، اسی لیے اس کی نظریں تو بس اسے دیکھنے میں ہی مصروف تھی۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ نورے نے پرسکون لہجے میں کہتے اس کی خوشگو نورے نے پرسکون لہجے میں کہتے اس خوشگوار ماحول میں ایک تازہ سانس لیا تو ضیام شاہ نے اپنی پاکٹ سے نورے کے لیے ایک رنگ نکالنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی وہاں پر دو لڑکے داخل ہوئے جو پوری طرح شراب میں دھت تھے۔ اچانک سے وہ لڑکے لہراتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ وہ لڑکے کافی بے باک تھے اور ان کی غلیظ نظریں آتے ہی نورے پر ٹک گئی، جبکہ ضیام شاہ ان کے پرائیویٹ مومنٹ میں کسی کی دخل اندازی کرتے دیکھ کر ایک دم سے آگ بگولا ہوا تھا۔ واہ یار، دیکھ، یہاں تو مزے ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل ان کی میز پر رکھی تو اندازے تخاطب پر یکدم شراب کی بوتل سے آتی بدبو پر نورے نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا اور ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ نکلو یہاں سے۔ ضیام شاہ یکدم سے بھڑکنے لگا، خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا مگر ڈورے کی وجہ سے وہ ضبط کرنے لگا، ورنہ وہ جانتا تھا اچھے سے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اتنی حسین بیوی ہے تیری، تھوڑا سا موقع ہمیں بھی تو دے دیکھنے کا، دوسرے لڑکے نے کمینگی سے کہا جبکہ آنکھیں عجیب ہی لگ رہی تھی۔ صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا ان سے۔ نورے نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے نے نورے کے قریب ہوتے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی ضیام شاہ بھڑکتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر زہریلی نظروں سے اس شخص کو دیکھتا آگ بگولا ہوا۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے لگاتار اسے مارتے اسے زمین پر دھکا دیا تو وہ شخص پوری طرح سے زمین پر جا گرا۔ نورے بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی لیکن دوسرا لڑکا جو غلیظ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، نورے کے قریب آتے اس نے نورے کا دوپٹہ کھینچا جس کی وجہ سے نورے کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تو ضیام شاہ نے اسی وقت نورے کی جانب دیکھا۔ اس نے لڑکی اس لڑکے نے نورے کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی۔ ضیام شاہ بھوکے شیر کی طرح اس لڑکے کی طرف آتا اس پر جھپٹنے لگا، دیوانہ وار گھونسے سے اس کے منہ پر مارتے اس کا چہرے کا نقشہ بگاڑنے لگا۔ ضیام شاہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ دور رہنے کی بات تو ٹھیک تھی مگر ان کی ہمت کیسے ہوئی ضیام شاہ کی نورے کو ہاتھ لگانے کی؟ ان کی موت تو اب پکی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اب تو زندہ نہیں بچے گا۔ ضیام شاہ پہ سے باہر ہو گیا تھا۔ نورے نے اتنے غصے میں ضیام کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ضیام شاہ نے اپنی جیب سے گن نکالی جسے دیکھ کر نورے کے ہوش صحیح معنوں میں ٹھکانے لگے تھے۔ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس نے گن کو لوڈ کیا اور سیدھا گولی کا نشانہ اس شخص کے دل کے مقام پر باندھتے اس نے گولی چلا دی۔ پھر ساتھ ہی ایک اور گولی اس نے دوسرے شخص کے سینے میں اتار دی۔ نورے تو ہکا بکا رہ گئی، اتنی گولی کی آواز نہیں تھی جتنی نورے کی چیخیں تھی۔ اب وہ غصے میں اپنا راز تو کھول گیا تھا لیکن ضیام شاہ نے نکاح والے دن سے چھپایا تھا، لیکن آج حقیقت نورے کے منتظر تھی۔ چلو نورے، غصے سے پلٹتے نورے کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے کھینچ کر گاڑی کے پاس لاتا، اندر بٹھا کر خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ اندھا دھند وہ گاڑی کو بھگا رہا تھا مگر نورے کی آنکھیں اسی رفتار سے ٹپ ٹپ آنسو برسانے لگی۔ ضیام کا ارادہ اب گھر جا کر بات کرنے کا تھا۔ ولا میں آتے ہی نورے کو پکڑ کر وہ اپنے کمرے میں لاتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ جانتا تھا نورے کا اب ولولہ مچانا بھی ضروری ہے۔ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گی۔ قاتل ہیں آپ؟ نورے کا لہجہ تلخ تھا، چہرے کے حواس اڑے تھے، بے ساختہ آنسو بس گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ نورے، پہلے میری بات سن لو پھر کچھ بولنا۔ اپنے غصے کو ہوا میں اڑاتا ضیام شاہ تحمل سے بولتا اس کے قریب آیا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟
دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے آپ؟ اور یہ گن کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے سانس سوکھ گئے تھے، گلا خشک ہو گیا تھا، ہونٹ پھڑپھڑانے لگے۔ نورے، گن میرے پاس ہی ہوتی ہے، یہ میرے کام میں شامل ہے، تم غلط مت سمجھو مجھے، زیام شاہ اپنے حق میں بولا، مگر نورے کانپتی ہوئی اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے بتایا تھا آپ ڈیٹیکٹیو ہیں، پھر آپ کا اس گن سے کیا لینا دینا؟ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ نورے کا ننھا سا ذہن نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ نورے، میں ڈیٹیکٹیو ہی ہوں، مگر کلو ڈیٹیکٹیو ہوں، یہ سب میرے کام میں شامل ہے۔ زیام شاہ پوری کوشش کر رہا تھا نورے کو سمجھانے کی، مگر وہ اب تھر تھر کانپنے لگی۔ آپ قاتل ہیں، آپ نے 2 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ نورے کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل کی کرچیاں کرچیاں ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ زیام شاہ سے محبت کرنا شروع ہوئی تھی کہ دوبارہ سے نفرت ان کے اندر جنم لے گئی تھی۔ نورے، وہ برے لوگ تھے۔ زیام نے پرسکون لہجے میں بولتے نورے کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا، مگر وہ اسی وقت 2 قدم دور ہوئی۔ برے تو آپ ہیں، آپ نے انہیں مار دیا۔ اسے آج زیام شاہ کی آنکھوں سے وحشت معلوم ہو رہی محسوس ہو رہی تھی۔ نورے، وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، میں کیسے انہیں چھوڑ دیتا؟ زیام بھی اپنی جگہ صحیح تھا، مگر نورے کے ذہن میں اچھے زیام والا امیج اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا زیام شاہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ لیکن زیام نے آگے ہو کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ زیام شاہ، چھوڑے مجھے، آپ ایک قاتل ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ نورے نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ نورے، تم چیخ لو، چلا لو، مجھے برا بھلا کہہ لو، مگر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ مجھے محبت ہے تم سے، اب میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ اگلے ہی لمحے زیام نے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگایا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑے مجھے، میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نورے زیام شاہ کی گرفت میں مچل رہی تھی، اس کے الفاظ زیام شاہ کا دل چیر رہے تھے۔ یہ قاتل شوہر ہے تمہارا، اب تمہیں عمر بھر میری قید میں رہنا ہے۔ اچانک سے زیام شاہ سنجیدہ ہوا۔ نورے کا تو پاگل پن ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ ایک سائیکو انسان ہیں، سن لیا آپ نے؟ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ نورے، رونا بند کرو، اب تمہارا ایک بھی آنسو نہ گرے۔ تھوڑا سا قریب ہوتے زیام شاہ اس کے آنسو پوچھنے لگا جو اس کی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے وحشت ہو رہی ہے آپ سے۔ نورے نے دیکھا اس کی آنکھیں پہلے جیسے سرد اور برفیلی ہو گئی تو نورے کے جسم میں کرنٹ دوڑی۔ اس نے مزید 2 قدم پیچھے لیے، مگر بیڈ کے ساتھ ٹکراتی بیڈ پر گر گئی۔ چلو اٹھو، شاباش، کمرے میں چلو، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ زیام سمجھ چکا تھا اس وقت وہ بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنا ہاتھ نورے کی جانب بڑھایا تاکہ وہ اٹھے اور کمرے میں جائے۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ حلق کے بل چیختی اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ وہ بے دردی سے جھٹک گئی تھی۔ نورے، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ زیام شاہ کو اس کی حرکتوں اور باتوں پر اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ پیار سے سمجھا رہا تھا تو وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے، میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ بیڈ سے اٹھ کر ہچکیوں میں روتی وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے جب اسی وقت زیام شاہ کا فولادی ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ گھومتی زمین پر جا گری۔ نورے کے لفظوں نے اسے سلگا دیا تھا، وہ جتنا تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ اتنی ہی بگڑ رہی تھی۔ اگر طلاق کا لفظ تمہارے منہ سے دوبارہ نکلا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ درشتگی سے چیختے زیام شاہ نے گھٹنوں کے بل نیچے جھک کر اس کے سامنے بیٹھتے اس کے چہرے کو جبڑے سے پکڑا تھا۔ وہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نورے نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ تم اب چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی نورے زیام شاہ۔ اس کے چہرے پر موجود اپنے ہاتھ پیچھے کرتے زیام شاہ نے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا تو نورے نے سسکتے ہوئے مزید روتے سرخ ہوتی آنکھوں سے زیام کی طرف دیکھا، جبکہ ایک ہاتھ وہ اپنی گال پر رکھ گئی تھی جہاں سے دھواں ایسے نکل رہا تھا جسے اسے ایک شاندار تھپڑ نہیں، گرم کوئلہ لگا ہو۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ حد تک نظروں سے اسے دیکھتی وہ پوری طرح سہمی ہوئی زیام شاہ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ نورے کو زیام کا تھپڑ مزید بدگمان کر گیا تھا۔ نہیں نورے، میں تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن تم نے طلاق کا مطالبہ کر کے مجھے مجبور کر دیا۔ بے اختیاری میں ماری تھپڑ پر زیام کو خود پر ڈھیروں سارا غصہ آیا۔ وہ نورے سے پیار سے ہی ٹریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر غصے میں مارا ایک تھپڑ
جلتی پر آگ کا کام کر گیا تھا۔ آپ تو محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، پھر آپ نے مجھ پر تھپڑ دے مارا؟ نورے کا لہجہ ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی ظاہر کرنے لگی، دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ نہیں میری جان، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ زیام شاہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے نورے کے چہرے پر موجود ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ رینگتی ہوئی اس سے دور ہو گئی۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا، وہ نورے کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو رہا تھا۔ لیکن آپ نے مجھے مارا، اور جان مت بولیے گا مجھے، میں نہیں ہوں آپ کی جان۔ نورے ایک دم سے بھڑکی تھی۔ میں محبت کرنے لگی تھی آپ سے، لیکن آپ میری محبت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اسی وقت نورے پر عجیب ہی پاگل پن طاری ہو گیا تھا۔ تو زیام شاہ نے تو زیام شاہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ نورے میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، بس مجھ سے دور مت جانا۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، آپ میں اور میرے بابا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے بھی مجھے دھوکہ دیا، مجھے تھپڑ مارا، اور کل کو مجھے جان سے مار دیں گے۔ پیچھے کی جانب جاتے نورے نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے نوچا تھا۔ نورے تم یقین کرو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں تو تمہیں اپنی عزت بنا کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ زیام شاہ پوری طرح سے نارمل ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ نورے کو غصہ جائز ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ نورے کی سوئی وہیں پر اٹکی تھی کہ اچانک سے زیام شاہ نے اس کے دور جانے والی بات پر خود سے ضبط کرتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ارشمان ہمارا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے کو میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں لے کر جا سکتی۔ اور نورے افروز، تم پر بھی صرف زیام شاہ کا حق ہے، تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ تنے ہوئے چہرے پر تنے ہوئے چہرے سے نورے کی طرف دیکھتے وہ چبا چبا کر بولا، جبکہ نورے کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ارشمان کو اپنا بیٹا کیوں بول رہا تھا؟ ارشمان ہمارا بیٹا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارشمان صرف میرا بیٹا ہے۔ نورے درستگی سے چیخی تو زیام نے اسے خود میں دبوچا تھا۔ مطلب یہ کہ نورے میں جان چکا ہوں، ارشمان میرا اور تمہارا بیٹا ہے، جس کی حقیقت تم مجھ سے چھپا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم چھپا لو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ زیام کے بولے گئے الفاظ نورے کے کانوں میں شائیں شائیں کرنے لگے۔ اسے کیسے، کب اور کہاں پتہ چلا؟ نورے کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ نہیں، ارشمان صرف میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کو نہیں دوں گی۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے وہ ایک دم سے اپنے دماغی توازن کو کھونے لگی۔ فوراً سے پہلے وہ وہاں سے اٹھی۔ ایشی تو تھا جسے وہ بے انتہا پیار کرتی تھی، اور زیام شاہ اسے دور لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ نورے کی حالت غیر تر ہونے لگی۔ زیام کو حقیقت پتہ چل گئی تھی، یہ سوچ کر ہی نورے کا ذہن معاف ہونے لگا، سر مٹی سے اٹھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، منظر دھندلا گیا۔ تپش تیش چڑھنے لگا تو نورے نے اپنے دل میں اٹھتی ٹیس اور اپنا غبار باہر نکالنے کے لیے اس نے ڈریسنگ پر پڑی ہر ایک چیز کو دھرم بھرم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مارے اور انہیں زمین بوس کیا، جس کی وجہ سے خاموش فضا میں ایک دم سے تلاطم برپا ہوا۔ شیشے کی آواز دور دور تک پھیلی تھی، عشی صرف میرا بیٹا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ آپ اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ اپنے آپے سے باہر ہوتی وہ چیخنے لگی تو زیام اس کی جانب سے سنبھالنے کے لیے بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور حانم باران اور آریان شور کی آواز سن کر ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ نورے مڑ کر حانم کی طرف دیکھتی ایک ہی جیسے میں دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی، جبکہ تالیہ بھی ارشمان کو لیے انہی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی اور ان کی حالت غیر تر تھی، شیشے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ نورے کیوں رو رہی ہے زیام؟ آریان نے کمرے کی حالت دیکھ کر زیام سے پوچھا تو زیام نے محض شانے اچکائے تھے۔ نورے تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہارا بھائی اس کی خبر لیتا ہے، بتاؤ۔ زیام نے تنگ کیا تمہیں؟ نورے حانم سے دور ہوئی تو باران اس کے پاس جاتے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں تجھے، تو پہلے ہی میں بتاتا ہوں تجھے، تو پہلے پیچھے ہٹ، دور رہ اس سے۔ زیام شاہ کی جلسی پر ان دونوں کا دل کیا کہ ایک کہکا لگائے، مگر حالات ایسے نہیں تھے۔ تو چپ کر، ہم اپنی بہن سے پوچھ رہے ہیں نا؟ آریان بھی نورے کے سائڈ لیتا اس کی دوسری جانب آ کھڑا ہوا اور اسے چپ کروانے کے لیے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بتاؤ نورے، کیا ہوا؟ زیام نے کچھ کہا ہے؟ آریان پاشا نے پیار سے نورے کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے سو کر کے رونے کے دوران اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ کیا بولا اس نے؟ تو مجھے بتاؤ، آج تو اس کی خیر نہیں ہے۔
باران نے مصنوعی غصے سے زیام شاہ کو گھورا، جبکہ زیام تو بوکھلا ہی گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اسے اپنے دوست کم اور سالے زیادہ لگ رہے تھے۔ ہم ڈنر کرنے باہر گئے تھے، وہاں پر دو لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے تو زیام نے انہیں گن سے مار دیا۔ وہ لوگ مر گئے، آپ کا دوست قاتل ہے۔ ساری کارستانی سناتی وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو آریان نے اس کا بازو سہلاتے اسے حوصلہ دیا، جبکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اب اپنا سر پیٹ لیں۔ بھلا یہ کوئی بات تھی ولویلا مچانے والی؟ اچھا تو سیام نے قتل کر دیا، پھر تو اسے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ تم کیا کہتی ہو، اسے پولیس کے حوالے کر دوں؟ نورے کی طرف دیکھتے آریان نے جھٹ سے پوچھا تو نورے نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اچھا پھر کیا اسے ہم دونوں مل کر مار دیں؟ اس بار بار اس بار باران نے پوچھا، جبکہ آریان نے حانم کی جانب دیکھا جو سہولت سے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ ناراض تھی آریان سے، صبح سے وہ اب تک اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر حانم کے ہاتھ میں موجود پٹی پر پڑی جو اس نے چینج نہیں کی تھی۔ حانم کو اگنور کرنا آریان کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ نہیں میں ایسا نہیں چاہتی، نوری نے جواب دیا تو زیام نے خوشی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ آریان بولا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، کل کو یہ مجھے بھی مار دیں گے جیسے انہوں نے ان دو لڑکوں کو مارا۔ نوری نے معصومیت سے بولتے شکایت لگائی زیام کی تو زیام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ماتھے پر چپٹ کی صورت میں رسید کیا۔ کیا اس بغیرت نے میری بہن کو تھپڑ مارا؟ آریان اچانک سے بھڑکا تو نوری نے ہاں میں سر کو خم دیا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تو نے کیا ہماری بہن کو لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ باران اس کی جانب بڑھتا غصے سے اس کا کالر پکڑ گیا تھا تو آریان بھی تالیہ کو نورے کی سنبھالنے کا بولتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تو نورے کو مارے گا؟ آریان نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی تو اس نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو بیٹا اب تم دونوں کی باری، طرفداری کر رہے ہو نا؟ نورے اسے سزا ملنی چاہیے، اس سے 50 دفعہ اٹھک بیٹھک کروائیں۔ باران نے کہا، جبکہ وہ دونوں ہی زیام کی حالت سے کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو نورے کی وجہ سے وہ ان کے ہتھے تو چڑھ گیا تھا۔ جواباً نورے نے بغیر زیام کی جانب دیکھے اپنے سر کو اسبات میں گردش دی۔ چل بے، 50 دفعہ اٹھک بیٹھک کر۔ باران نے ایک آنکھ آریان کو مارتے اسے حکم صادر کیا تو زیام نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ سالو، تم لوگ بچو اب میرے ہاتھوں سے، زیام چبا کر بولا تو وہ دونوں تیکھا سا مسکرائے تھے۔ چل بھائی جلدی کر، تیری بیوی کا حکم ہے، آریان نے حکمیہ کہتے باران کو اس کے سامنے کھڑا کرنے کا اشارہ کیا۔ کیوں میری عزت کا فالودہ بنا رہے ہو؟ میری سالیاں بھی یہی سوچیں گی، میری سالیاں بھی یہی ہیں، کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ میرا امیج خراب کر رہے ہو تم دونوں۔ زیام دانت پیستے دھیمی آواز میں گویا ہوا تو باران اور آریان نے بغیر اس کی بات پر کان دھرے اسے شروع ہونے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ ناک پھلاتے ایک لمبا سا سانس لیتے اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ انہیں بولے کان بھی پکڑیں۔ نورے آریان اور باران کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو گئی تھی، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ آج وہ پاگل ہو جائے گی، زیام شاہ سے طلاق لے لے گی۔ کان بھی پکڑو جلدی سے، آریان نے نورے کا پیغام اس تک پہنچایا۔ انہیں کل سے کھانا بھی نہیں ملے گا، یہ میرے کمرے میں بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی مجھ سے بات کریں گے۔ میں بہت سخت والی ناراض ہوں ان سے، یہ جب تک اپنا کام نہیں چھوڑ دیتے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نورے نے اپنا فیصلہ سنایا تو سب نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ سن لیا تو نے، کل سے کھانا بھی نہیں ملے گا، باقی سب باتیں بھی مانے گا اور چھوڑ اپنا یہ کام دھندا، جورو کا غلام بن کر بیوی کی غلامی کر، اس کی تنخواہ میں تجھے دوں گا۔ باران شرارتی لہجے پہ بولتا زیام شاہ کو سلگا کے آتا تو اس نے منہ میں ہی برے کلمات سے باران کو نوازا۔ تالیہ، نورے کو کمرے میں لے جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ آریان نے تالیہ کو مخاطب کیا تو حانم نے نوٹ کیا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ پھر حانم اور تالیہ نورے کو لیے کمرے سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گئی زیام شاہ اسی وقت رکتا درشتگی سے آریان اور باران کو گھورتا ان کی جانب بڑھنے لگا۔ بغیر تو شرم نہیں آئی تم لوگوں کو مجھ سے اٹھک بیٹھک کرواتے؟ زیادہ فری ہو رہے تھے نا؟ اب کرو کوئی بات، بتاتا ہوں میں تم دونوں کو۔ صوفے سے کشن اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا اور وہ دونوں اس سے بچ رہے تھے۔ ہاں تو نے کیوں تھپڑ مارا نورے کو؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ آریان سنجیدگی سے دیکھتے کہ نہ تو اس نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ میری بیوی ہے نا، تم دونوں کو کیا مسئلہ؟ زیام نے ایک ساتھ دونوں کوشن ان کی جانب بڑھائے جو انہیں لگنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں اپنے ہاتھ کی مدد سے کوشن کو گھرا چکے تھے۔ اگر تیری بیوی ہے تو ہماری بہن ہے۔ زیام ان کی جانب بڑھا جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر چڑھنے لگے تھے۔ بڑی بہن کی طرفداری کر رہے تھے نا؟ اب بچو تم لوگ میرے ہاتھوں سے۔ بیڈ پر چڑھتے اس نے دونوں کو ایک ساتھ بیڈ پر دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ڈھہ گئے۔
اچھا زیام بس کر، آریان سے تو پوچھ اس کا کیا بنا؟ بہران نے تحمل سے بولتے ہوئے بات کو بدلتے زیام شاہ کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ آریان، تو حنم کو طلاق دینے لگا تھا نا؟ بہران نے تفتیش سے پوچھا تو زیام شاہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں، صبح ہی دے دی۔ آریان کا لہجہ روحان سا ہوا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تو نے حنم کو سچ میں طلاق دے دی؟ نہیں یار، ابھی دے ہی رہا تھا مگر دی نہیں۔ آریان نے ساری کہانی ان کے گوش گزار کی۔ آریان، اب آگے کیا کرے گا تو؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اس کے قریب رہ کر اب میں اسے جال میں پھنساؤں گا۔ اچھا، ویسے میرے پاس ایک پلان ہے، وہ بھی تو سن۔ زیام نے نارمل ہوتے ایک مزے کا پلان آریان پاشا کو بتایا تھا۔ نورے کو سلانے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ تالیہ اپنا آدھا سامان ولا میں لے آئی تھی جس میں اس کی اور بائبل کی تصویریں تھیں۔ کمرے میں آتے ہی تالیہ کی نظر ان تصویروں پر پڑی جو اس نے بیڈ پر پھیلا رکھی تھی۔ تصویروں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑتے وہ لائٹر کو پکڑتی سیدھا گارڈن کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ وہاں پر تصویروں کو پھیلائے اس نے غیر ارادی نظروں سے تصویروں پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے ایک ہاتھ میں موجود تصویر کو پکڑے لائٹر کی مدد سے جلا کر ان سب تصویروں پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ سب تصاویر ایک ساتھ جلنے لگی۔ دھواں اڑنے لگا، آگ مزید بھڑکنے لگی جب بہران خانزادہ اس کی تلاش میں گارڈن کے پیچھے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر اس کی جانب آیا تھا۔ تالیہ، تم اس وقت یہاں؟ اور یہ سب؟ بہران بھڑکی آگ کو دیکھتا اس کی جانب بڑھا جو اس آگ میں اپنا ماضی بھی جلا دینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ کچھ تصویریں جلانی تھی۔ بہران کی جانب دیکھتے فارمل لہجے میں بولتے اس نے اپنے گلے میں موجود لاکٹ اتار کر اگلے ہی پل اس تیز آگ میں پھینک دیا تھا۔ تو بہران نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم نے لاکٹ کیوں جلایا؟ بہران ان تصویروں کا تو سمجھ چکا تھا مگر لاکٹ جلانے کی کیا وجہ تھی؟ یہ لاکٹ مجھے بائبل نے دیا تھا اور میں اب اس کی کوئی بھی یاد اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ بہران، اب اس پر کیسے نظر رکھے گا؟ اس نے تو لاکٹ ہی جلا دیا۔ آج سے میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ تالیہ کا لہجہ اٹل تھا۔ اچھا، پھر کیا سوچا ہے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے؟ بہران اس کے شعلوں کی طرف اپنی جانب آتی آگ کو دیکھنے لگا تو اس نے تالیہ کا بازو پکڑ کر آگ سے تھوڑا سا دور کر دیا۔ مطلب پرانی یادوں کو بھلا کر میں ایک نئی شروعات کروں گی، اچھے طریقے سے۔ اور فیوچر پلاننگ کیا کیا ہے؟ فیوچر کے بارے میں ابھی کوئی ڈیپلی کچھ سوچا نہیں۔ اچھا، تو شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہران نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا۔ ابھی سوچا نہیں ہے میں نے۔ تالیہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تو کب سوچو گی؟ اگر کسی نے پرپوز کیا تو شادی کر لوں گی۔ بہران کا لہجہ اور انداز تالیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، اگر لڑکا اچھا ہوا تو کر لوں گی۔ تالیہ جانتی تھی اس کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کب بارات لے کر آؤں؟ بہران شرارت سے بولا تو تالیہ نے شرماتے بہران سے نظریں چرائی تھی۔ بارات لانے سے پہلے پرپوز کرنا ضروری ہے، ورنہ میں انکار بھی کر سکتی ہوں۔ تالیہ نے چھیڑنے والے انداز میں مغروری لہجے میں کہا تو بہران نے ایبرو چکا کر اسے دیکھا۔ اس کے نخروں پر تو جان بھی قربان۔ یہ تو ذرا سا مذاق تھا جس پر بہران خانزادہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا اپنی آنکھیں بند کر کر مسکرایا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے گارڈن کی طرف جاتے اس نے سیاہ گلاب کا پھول توڑتے تالیہ کی جانب بڑھتے اپنی نیز پر بیٹھ کر اسے پرپوز کیا۔ تالیہ تبریز خان۔ تالیہ، بہران خانزادہ کا سفر طے کرو گی یا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بہران کا نئے انداز میں پرپوز کرنا تالیہ کے دل میں کرنٹ سا لگا گیا تھا۔ جتنی اسے بہران سے چڑ تھی اب اتنا ہی وہ بہران کو پسند کرنے لگی تھی۔ سوچ کر جواب دوں گی۔ ایک ہی ادا میں اس کے ہاتھ سے سیاہ گلاب کا پھول لیتی وہ شرماتی اسی وقت وہاں سے نکلتی سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ رات کو رات کو 1 بجے آریان پاشا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا حانم صوفے پر بیٹھی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ دبے دبے قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو حانم نے منٹ سے پہلے خدا حافظ بولتے کال کو بند کر دیا۔ اس سے کال پر بات کر رہی تھی؟ روبدار لہجے میں بولتے اس نے ایک نظر حانم کے موبائل پر ڈالی جو وہ شاید چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوست تھی میری۔ حانم نے جلدی سے جھوٹ بولا جبکہ وہ احمد سے بات کر رہی تھی اگلی پلاننگ کے متعلق۔ ایک کپ کافی بنا دو گی؟ پیشانی کو مسلتے آریان سپاٹ لہجے میں بولا تو حانم سر کو خم دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبائل کو صوفے پر رکھتی وہ اٹھ کر جانے لگی جب آریان نے اسے دور سے مخاطب کیا۔ اسٹرانگ کافی بنانا؟ آج پوری رات میں سونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آریان کا عجیب انداز تھا تو حنم سر کو جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے جاتے ہی وہ اس کے موبائل کو پکڑ کر چیک کرنے لگا جس کا استعمال وہ آریان پاشا کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ آریان نے اس کے موبائل کو کھولنا چاہا مگر لاک کی وجہ سے نہیں کھلا۔
دوبارہ سے اس کا موبائل وہیں پر رکھتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولتا، بیڈ پر اچھالتے، ٹاول اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ کافی بنا کر ٹرے میں کپ رکھتی وہ آریان پاشا کے لیے ایک اسٹرانگ کافی لے آئی تھی، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، نہا رہا تھا۔ اسی لیے ہنم نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے کو رکھتے خود سونے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح سے نہ جانے کیوں اس کا موڈ آف تھا، یہ سوچ کر دل کانپنے لگتا تھا۔ اگر آریان نے اسے پھر سے طلاق دے دی، آج تو بس دو دی تھی، بلکہ وہ تیسری دے کر اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکال دے گا۔ ہنم خود کو کیسے سنبھالے گی؟ وہ محبت کے بیچ راہ میں کیسے چھوڑ دے؟ بے شمار سوچیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس کا حسن اس کا حسن ٹپکتا تھا، اس پر ہر لڑکا اپنی جان وار دیتا تھا، مگر آریان پاشا کیوں نہیں پگھل رہا تھا؟ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور آریان ٹاول سے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ کھلے ٹراؤزر پر اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی، کثرتی جسم سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ اس کا فولادی سینہ باہر کو ابھر رہا تھا۔ ٹاول سے پانی کو خشک کرتے وہ ایک نظر جان بوجھ کر سوتی ہنم پر ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جاتا، باڈی اسپرے کا بیجا دریز استعمال کرنے لگا۔ بیڈ کی دوسری جانب آتا کافی کا مگ اٹھایا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کافی پینے کے دوران اس کی نظر ہنم پر ہی ٹکی تھی، جو آریان کی جانب پشت کیے ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ کب سے سو گئی ہو۔ نیم گرم کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بڑھتے اس کی نظر ہانم کی کمر سے جا ٹکرائی، جو شرٹ سکڑنے کی وجہ سے اب برہنہ ہو رہی تھی۔ کافی کا مگ میز پر رکھتے وہ بلینکٹ کو کھول کر ہانم پر اڑاتے خود اس کے بالکل ساتھ لیٹ گیا، اس کی جانب رخ کیے تو یکدم آریان کی اس قدر بے باکی پر ہانم کی آنکھیں چھپاک سے کھلی۔ آریان کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ہانم کے اتنا قریب کیوں ہو رہا تھا؟ ہانم کو تو اچانک سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، جبکہ آریان نے اس کی گردن میں منہ دیتے ہوئے اس کے بالوں سے آتی تازہ خوشبو کو اپنے ناک کے نتوں سے خود میں اتارا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ آریان نے بازو اس کے گرد حمائل کرتے اس پر اپنی گرفت تیز کی، دفعتاً ہانم کا دل فل تیز رفتار میں دھڑکنے لگا۔ سوری ہانم، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس صبح مجھے بہت غصہ تھا اس لیے میں یہ سب بول گیا۔ ملتجے لہجے میں بولتے آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آریان کے پل میں بدلتے روپ میں وہ الجھی اور کشمکش کا شکار ہوئی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا ہانم، بلکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، جس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ تم سے دور جانا بہت مشکل ہے، میں طلاق کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آریان کی میٹھی اور جھکی ہوئی آواز ہانم کو چاروں شانے چت کر گئی۔ اسے تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ آریان پاشا ہانم سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہانم کو یقین نہیں آیا۔ جواب نہیں دو گی؟ ناراض ہو کیا؟ آریان پاشا اس کا رخ اپنی جانب کرنے لگا، مگر اس سے پہلے ہانم خود کو اپنا رخ موڑتی خفگی سے دیکھنے لگی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ملٹکا کر سوال پر الٹا سوال کیا گیا۔ اتنی جلدی وہ آریان کی باتوں میں آ گئی تھی، جبکہ آریان نے ہانم کے ناراض چہرے کو دیکھا۔ ہو جاؤ، میں منا لوں گا۔ آریان کا ایک ہاتھ تو اس کی کمر پر تھا، دوسرا ہاتھ اس نے ہانم کے چہرے پر نرمی سے رکھا تو ہانم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آریان نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ تو آریان کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی۔ وہ شخص آج مسکرا رہا تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ غصہ سجا رہتا تھا۔ کیسے منائیں گے آپ؟ میں تو بہت زیادہ ناراض ہوں آپ سے، ہانم نے معصومیت سے بولتے منہ بسورا تو آریان نے اس کے گال کو سہلایا جو منٹ میں گلابی ہو گئے تھے۔ تم دیکھنا چاہتی ہو پھر؟ آریان نے آبرو چکا کر اس کی طرف دیکھا تو ہانم نے شرماتے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ آریان پاشا اس کے اتنے قریب تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ یہ سب اسے کسی خواب سے کم نہیں لگا تھا۔ ہانم تم کافی کافی اچھی بناتی ہو، اسے دیکھتے ہی تہ دل سے تعریف کی گئی۔ کیا سچ میں؟ اپنی تعریف سنتے وہ چہکی تھی، جبکہ آریان کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جھلی لڑکی جانے انجانے میں اس سے پیار کر بیٹھی ہے۔ یوں ہی وہ اس کے لیے اپنی نبض کاٹنے کو تیار تھی۔ یہ دیکھتے وہ تینوں ہی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہانم آریان سے محبت کر بیٹھی ہے۔ ہاں نا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ میٹھی آواز میں بولا تو ہانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا مجھے؟ میرا مطلب تمہیں پیار کیسے ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ پیار سے اب ساری باتیں اگلوانا چاہتا تھا، لیکن ہانم ایک دم سے کشمکش کا شکار ہوئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا بٹوا چراتے آریان نے ہانم کا دل چرایا تھا؟ وہ ایک دفعہ ریسٹورانٹ میں آپ کو دیکھا تھا، ٹھہراؤ سے سوچ کر بولتی وہ پوری طرح سے اپنی بات بدل گئی تھی۔ پھر نکاح کرنے کے لیے تم نے مجھے جال میں پھنسایا۔ آریان کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔
جبکہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں خانم کی کمر پر مسلسل رقص کرنے لگی۔ آپ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑا۔ آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کو ملاتی وہ ایک کہانی بنا گئی تھی۔ تو آریان نے اپنا دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالتے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا۔ میں سوچ رہا ہوں ہمیں ہنی مون پر چلنا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ خانم ہنی مون والی بات پر ایک دم سے بلش کرنے لگی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو چلے جائیں گے، معمولی سے شرماتے خانم نے کہا۔ اس لیے مجھے تمہارا آئی ڈی کارڈ چاہیے، آخر پاسپورٹ بھی تو بنوانا ہے۔ آریان کی چلتی انگلیوں پر خانم اچانک سے سرخ ٹماٹر ہو گئی تھی، جبکہ آریان اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اسے خانم کو مدہوش ہی تو کرنا تھا۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ سوئٹزرلینڈ یا ملائیشیا؟ آریان نے خانم کے چہرے کی جانب دیکھا جو آریان کی نظروں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جہاں آپ لے چلیں، میں تو بس آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ہم قدم رہنا چاہتی ہوں۔ خانم کو اپنے آس پاس تیتلیاں اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں میری جان، تم بس مجھے صبح اپنا آئی ڈی کارڈ دے دینا، آریان نے کہا تو خانم نے سر کو حسبات میں ہلایا۔ جبکہ آریان کا پہلا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، اب دوسرے کی باری تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے راز جاننا چاہتا تھا۔ نزدیک آؤ میرے، آریان کی نشیلی آنکھیں خانم کے دل ڈولنے لگی تو خانم اس کی بات پر کان دھرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے تھوڑا سا نزدیک ہوئی۔ جبکہ اس کی بات کا فائدہ اٹھاتے آریان پاشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا جاسوسی آلہ اسی وقت پھرتی کی رفتار سے خانم کی قبر میں کھبو دیا، جس کی چبھن پر اس کے ہونٹ ہلے، مگر آریان نے اگلے ہی لمحے خانم کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کیا تاکہ اس کا دھیان جی پی ایس کی جانب نہ جائے جو اس نے اس کی باڈی میں فٹ کر دیا تھا۔ دوسرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ تمہیں نہیں لگتا اس حسین لمحے کو ہمیں یادگار طور پر کیپچر کرنا چاہیے؟ آریان نے بے خودی میں خانم کے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں چلائی۔ میں بھی اس حسین لمحے کو کیپچر کرنا چاہتی ہوں۔ خانم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آریان نے اپنا موبائل پکڑا۔ اوہو خانم، میرا موبائل تو سوئچ آف ہو گیا ہے۔ آریان نے اپنے موبائل کو تھامتے آن کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں، میرے موبائل میں کیپچر کر لیتے ہیں۔ خانم نے ہاتھ بڑھا کر کشن کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا تو آریان کے لبوں پر طائرانہ مسکراہٹ رنگی تھی۔ اچھا یہاں ہو میرے پاس، آریان نے اپنے بغل میں جگہ بناتے خانم کو اپنے ساتھ لیٹنے کا کہا تو وہ لیٹ کر موبائل کو آن کرنے لگی۔ اتنی چالاک ہونے کے باوجود بھی وہ کیوں نہیں سمجھ پائی تھی کہ آریان کا اس کے نزدیک آنے میں صرف اپنا فائدہ شامل تھا، یا پھر وہ بھی محبت میں اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ آریان کے ساتھ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ آریان کے سامنے ہی پاسورڈ کو کھولتی کیمرہ آن کرنے لگی، جبکہ اسے پاسورڈ کو کھولتے دیکھ کر آریان کی آنکھوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تیسرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، وہ پاسورڈ ہی تو پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے آریان نے اپنا ہاتھ اوپر کی جانب کرتے ان کا ایک حسین منظر کیمرے میں اتارا تھا۔ خانم نے جس مقصد کے لیے آریان سے شادی رچائی تھی وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ آریان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گی اور اس کی زندگی سے نکل جائے گی، مگر اس کی سوچ اس کے دل پر حاوی ہو گئی اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی آریان کو اپنے دل کی جائیداد بنا گئی تھی۔ لیکن خانم کو اس کی جائیداد ہی کیوں چاہیے تھی؟ شاید اس لیے کیونکہ جلد ہی ساری حکومت پاشا صاحب کے ہاتھ آنے والی تھی، اور کیوں نہ وہ خانم کے ہاتھ لگ جائے تاکہ 2-3 سال آرام سے گزریں۔